جس طرح فصل کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو اپنی ایمان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کا خیال کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم برائیوں کے بارے میں سوچیں کہ یہ بیماری مجھ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے، میں فلاں برائی سے بچوں، میں فلاں غلطی سے بچوں، میں اس نافرمانی سے بچوں۔ جب تک بندہ یہ نہیں سوچے گا نا کہ مجھے کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو وہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا وہ تھوڑی رہ جائیں گی، برائیوں کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر برائیاں زیادہ ہوئیں، ہماری نیکیاں کم ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دو پلڑے قائم کرنے ہیں ترازو کے، ایک طرف میں نے نیکیاں ڈالنی ہیں اور دوسری طرف میں نے برائیوں کو شامل کرنا ہے۔ تو اگر وہاں پر برائیوں کی مقدار بڑھ گئی، ان کا وزن بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گھاٹے میں چلا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ نیکیوں کا پلڑا باری رکھیں، اور یہ کسی طور پہ نہیں کبھی سوچنا چاہیے کہ ابھی عمر ہے، ابھی دیکھ لیں گے، بڑے ہو کر نیکیاں زیادہ کر لیں گے اور جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا باری ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہر چیز کے بارے میں ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں پیشن گوئی ہو سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی فوڈ آئٹم لے لیں یا میڈیسن کی آئٹم لے لیں، وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک انسان کا کھانا ہے نا، اس میں صرف ڈیٹ آف برتھ ہی ہوگی، ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہوگی۔ ڈیٹ آف ایکسپائری اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ڈیٹ آف ایکسپائری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس کا تعین نہیں ہو سکتا کہ اس نے فلاں وقت مرنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہے، مرنے کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ ضرور غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری ڈیتھ نہ ہو جائے اور ہماری برائیوں کا پلڑا باری نہ ہو۔ اور یہ بھی بات عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف گامزن کرتی ہے، ابھارتی ہے، اور اسی طرح برائی دوسری برائی کو جنم لیتی ہے۔ بندہ کہے کہ میں نے یہ تھوڑی برائی کی ہے، نہیں، ایک برائی کے بعد اس کا دل چاہے گا میں دوسری برائی بھی کر لوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم ایک ایسی برائی کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بہت زیادہ ہمیں سرایت کر گئی ہے، جس نے ہمیں انتہائی جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے، اور ہمارے اعمال نامے کو وہ برائی جو ہے برباد کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے، اور آپ نے پھر فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس غرض سے کہ دوسرے خوش ہو جائے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہماری بہت سی باتیں آپس میں ایسی ہوتی ہیں جس کا نہ منہ ہوتا ہے نہ سار ہوتا ہے، صرف ہم دوسرے کو ہنسانے کے لیے وہ بات کر دیتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ خوش ہونے سے منع نہیں کرتا، لیکن کسی کا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے، اس میں ایک بندہ جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے، جیسے فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا اور سورسز ہیں، اس میں وہ کن چیزوں پہ ٹائم دیتا ہے؟ زیادہ ٹائم ہمارا اس میں گزر رہا ہے جس میں مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں جغد بازی ہوتی ہے، جس میں لغویات ہوتی ہیں، اور دوسرے کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
عزیز طلبہ یہ بہت جو ہے وہ گناہ کی چیزیں ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مزاح اور مذاق میں بڑا فرق ہے۔ مزاح کی اجازت ہے، مذاق کی اجازت نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے مذاق کیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو مذاق کرنا ہے یہ حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے، برباد کرنے کی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا، کیوں مذاق کیا؟ وہ قابل احترام نہیں ہے جس کا تم مذاق کر رہے ہو۔ اور ہمیشہ عزیز طلبہ مذاق اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کو ہم نے ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم نے نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اس کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے اس کی چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اندر ہی اندر سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں اللہ کی جو بنائی ہوئی فزیک ہے، جسمانی قد و خال ہے، ہماری رنگت ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذی، اس طرح کی کوئی آیت ہے جس میں میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے مادر رحم میں تمہیں جیسی شکل چاہی بنا دیا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جس طرح وہ چاہتا ہے تمہاری شکلیں مادر رحم میں بنا دیتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کبھی بھی جو ہے وہ ایسی بات نہ کہو جو اس پہ فکرہ کسرے والی ہوتی ہے۔ ایک صحابیہ جو ہے اس نے ایک عورت کے بارے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، پست قد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ بلائی کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، اور اس کو غیبت سے تعبیر کی۔ اور یہ جو غیبت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب غیبت کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے جو فوت ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ ہمیں جو ہے دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے مکہ میں تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، اور وہاں پر ایک اجتماع تھا، اس پر اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خطبہ کہ جو حج کے موقع پر تھا، اور حج بھی آخری حج تھا، کتنا اہم خطبہ ہوگا۔ اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مومن کا مال، مومن کی عزت تم پر ایسے ہی حرام ہے کہ جیسے مردار حرام ہوتا ہے، جیسے جو بھی چیز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حرام اسی طرح حرام۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے کی عزت کریں، اور قیامت کے دن جب جنت اور دوزخ کا حساب ہوگا نا، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ جنت عطا فرمائیں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور جو جھوٹ سے کنارہ کشی کرنے والا ہوگا، اور فضول باتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ ہم لوگ جو ہیں وہ مذاق میں گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عام دوستوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ہماری بربادی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو گالی دینا نا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ یہ ہے جب تک معافی نہ اللہ سے مانگی جائے یہ گناہ کبیرہ ہمارا معاف نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ کسی جھوٹے انسان کا تعین کرنا ہو، کسی جھوٹے انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ یہ جھوٹا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہم میں کتنی زیادہ ہے، بات کہیں ہوتی ہے، بات ابھی شروع نہیں ہوئی، کسی نے افواہ پھیلا دی، ہم نے آگے منتقل کر دی، اور پھر بات چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی حال ہمارا جو ہے سوشل میڈیا میں ہے، فیس بک پہ ہے۔ بہت سی پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، وہ ایسے اڑا دی جاتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، ہم اس کو لائک کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ پوسٹ ہم سے آگے چلی جاتی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے منتقل کر دے، وہ ادھر آ جائے گی ہماری۔ جب ہم نے کوئی غلط پوسٹ کو آگے منتقل کر دیا تو آٹومیٹکلی وہ پوسٹ ہماری جھوٹ میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے عزیز طلبہ، کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹی بات سے پرہیز کیا جائے، دوسرے کا تمسخر اڑانے سے پرہیز کیا جائے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں نا تو 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں، پتہ آپ کو۔ اور جب ہم بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں نا کسی کے بارے میں، اللہ نہ کرے وہ باتیں ہم پہ آ جاتی ہیں اور پھر ہمارا رونا بند نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ رونا دیکھ کر ہنسیں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، تو دیکھنے میں آیا کوئی بچہ گر جاتا ہے، کوئی سلپ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے اس کا ٹھٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھے انسان کے طور پر چلیں، کیونکہ یہ جو انسان ہے نا، انسان، اس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس میں انسانیت نہ آ جائے۔ انسانیت کسے کہتے ہیں کہ ہر ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا اور پسندگی کی چیزوں کی طرف دوڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ اچھی چیز ہے وہ اس کو دیکھتے رہنا، اس کو پکڑ لینا کہ یہ میرے اندر خوبی آ جائے۔ ہر اچھا انسان رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرتا ہے کہ کہاں مجھ سے اچھے کام ہوئے، شکر اللہ کا، اور کہاں مجھ سے کوئی برائیاں سرد ہوئی، کوئی چغلی، کوئی غیبت، کوئی جھوٹی بات، کوئی دھوکہ، کو فریب، ایسی باتیں جو دل دکھانے والی غلیظ باتیں، گالی گلوچ تو نہیں ہوا۔ تو وہ اپنا دن بھر کا احتساب کر کے پھر سوتا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بچوں گا۔ انسان کے اندر پتہ کیا مسائل ہیں، وہ ایک جو ہے نا کام کرتا ہے نا غلط، وہ عہد بھی کرتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ اس سے پھر وہ کام ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ عہد کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیاتی پوزیشن ہے کہ اس کو غلط کام میں اپنے آپ کو روکنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اب ایک بندہ محنت نہیں کرتا تو غلط کاموں میں کتنا آگے چلا جائے گا، کتنا وہ بے بس ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، اور جہاں پر وہ اصلاح کرے گا نا، اس کو احساس ہوگا تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر اچھائی کی طرف
زیادہ رجحان ہو جائے گا، اور برائی سے وہ آہستہ آہستہ نفرت کرنے لگ جائے گا، اور پھر اس کے اندر انسانیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ انسان بننے کے لیے نا انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اس فلسفے کو سمجھیں گے نا کہ انسانیت کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ایک وقت لگتا ہے انسان کا انسانیت میں بدلنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان جیسی مخلوق پیدا کی ہے نا، وہاں پر اور مخلوقات بھی پیدا کی، اور سب وہی کام کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، انسان بھی کھاتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، انسان بھی آرام کرتا ہے، سوتا ہے، یہی چیزیں نا۔ تو دنیا کی ہر مخلوق یہی کام کرتی ہے، پتہ ہے نا۔ پھر ہم میں اور ان میں کیسے فرق دیکھا جائے گا؟ وہ فرق انسانیت کا ہوگا۔ اگر ہم انسان سے انسانیت میں آ جائیں گے نا تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی جانوروں کی طرح، دوسری مخلوقات کی طرح کھا پی لیا، سو لیا، گپ شپ لگا لی، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ، نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی اصلاح ہماری ہو رہی ہے، تو ایسے میں زندگی گزارنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ زندگی جو ہے وہ بربادی کی طرف ہماری چلی ہوگی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرا برابر بھی اچھائی کر کے لائے گا اس کو دکھائی جائے گی، جو ذرا برابر بھی بدی کے ساتھ آئے گا اس کو دکھائی جائے گی۔ اس وجہ سے عزیز طلبہ، آپ بڑا غور کیا کریں اور اپنے دل میں ترازو قائم کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، جو تیرے دل کو سیٹسفیکشن دے، مطمئن کرے، وہ ہے اچھائی، وہ ہے نیکی، اور جو تیرے دل میں کھٹکھٹا پیدا کر دے، تیرے دل میں جو ہے پریشانی پیدا کر دے، وہ ہے برائی۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فلٹر کا عمل لگایا ہوا ہے کہ غلط چیزیں اس کو محسوس ہو جاتی ہیں اور اچھی باتوں سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ شب و روز جو گزار رہے ہیں اس سے آپ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے نا، ذرا بات غور کر رہے، جو بندہ اچھے کام کرتا ہے نا، جو بندہ برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے نا، اس کے چہرے پہ یہ باتیں آتی ہیں، اس کا چہرہ جو ہے پر نور ہو جاتا ہے، وہ چہرہ چمکتا ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیں، ہر چیز کا عمل ہوتا ہے اور اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہی فارمولہ اللہ نے ہمارے جسموں میں فٹ کیا ہوا ہے کہ اچھائی سے ہمارا چہرہ چمکے گا، برائی سے ہمارے چہرے پہ اللہ نہ کرے پھٹکار آ جاتی ہے۔ جو بندہ زیادہ برائی کرتا ہے نا اس کے چہرے پھر سیاہ ہو جاتے ہیں، اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جو غلط کار لوگ ہوں گے نا، قیامت کے دن وہ سیاہ چہروں سے اٹھائے جائیں گے، آپ دیکھ لیں ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اور جو لوگ نیکوکار ہوں گے نا، نمازوں کی ادائیگی کرتے رہے ہوں گے، وہ جب اٹھیں گے نا تو ان کے یہ چہرے چمکتے ہوں گے، ان کی یہ یہاں کونیوں تک جو ہے بازو جو ہے چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان کے سر سے پتہ چلے گا، تو اتنی چمک اللہ پیدا کر دے گا۔ تو اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں بن جاتا کہ اب انسان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے کہ جو مرضی کرتا رہے۔ سارا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کے مطابق انسان کو نا چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ غلط ہے۔ تو انسان کا جو دل ہے نا، دل یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، اللہ کی تابع داری میں آ جاتے ہیں، فرما برداری میں آ جاتے ہیں، ان کا دل ہر وقت سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ جو گناہ میں لگے رہتے ہیں، لغویات میں لگے رہتے ہیں، بکواسیات میں لگے رہتے ہیں، ٹائم کلنگ میں لگے رہتے ہیں، ان کا دل جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ بدسکونی میں رہے گا، ان کو نیند بھی صحیح نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، اکثریت ہماری کیا کر رہی ہے پتہ آپ کو؟ اکثریت ہماری لیٹ سوتی ہے۔ لیٹ کیوں سوتی ہے؟ نیند ہی نہیں آتی جی ہمیں تو 12-1 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ یہ پتہ کیوں نہیں نیند آتی؟ یہ وہی بدسکونی ہوتی ہے کہ بندے کو نیند نہیں آ رہی۔ حالانکہ انسان کے علاوہ پوری کائنات کی جو مخلوقات ہیں، وہ سورج ڈلنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور وہ سونے کی طرف رواں ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، عشاء کے بعد اپنے آپ کو آرام کروانا چاہیے، تاکہ صبح کی نماز بھی بر وقت ہو جائے اور باقی کام بھی صحیح ہو جائے۔ آج اگر آپ صبح کے وقت گلی محلے میں نکل آئے نا ذرا ارلی اٹھ کے، تو آپ کو لگے گا پورا شہر سو رہا ہے، پورا محلہ سو رہا ہے، کوئی نہیں جاگتا۔ دودھ والا دروازہ کھٹکھٹا کے چلا جاتا ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا۔ کیوں نہیں کھلتا؟ کہ سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، اچھی خصلتیں اپنے اندر میں پیدا کر لیں، تاکہ جو ہے نا ہمارے دل کے اندر خوبصورتی آ جائے اور ہم اچھے بن جائیں، اور اپنی زبانوں کو لگام دیں، خاموش کریں۔ اتنی زبان کو نہیں چلانا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کیا ہم بک رہے ہیں، کیا ہم بول رہے ہیں۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ بندے کو بہت دور تک لے جاتی ہے، کرنا بھی کچھ نہیں زبان سے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، جگت بازی سے پرہیز کریں، مذاق سے پرہیز کریں، تنہائی میں زیادہ رہیں، دوستوں سے کم ملیں، کیونکہ دوستوں میں بیٹھ کر اچھا کام کم ہی ہوتا ہے، برے کام زیادہ ہوتے ہیں، بدخوئی ہوتی ہے، فضولیات ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم نماز سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، سارا کچھ ہو گیا۔ ایسی عادتیں ہماری بگڑتی ہیں، پھر اس کو صحیح کرتے نہیں صحیح ہوتی، صحیح کرتے نہیں صحیح ہوتی۔ اب جن کی صبح لیٹ اٹھنے کی عادتیں نا، ان کو دنیا جہان کی باتیں بتا دو، وہ صبح جلدی نہیں اٹھتے، فضول لیٹے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو 2 بجے سویا تھا۔ تو کتنی کبھی عادت ہے کہ صبح تک سوتے رہنا، 2 بجے تک صبح سوتے رہنا، تو صبح کی بھی گئی ہے، ظہر کی بھی گئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو کبھی آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اور ابھی آپ کی ارلی ایج ہے، گروئنگ ایج ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مصمم ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کئی چیزیں ملیں گی، لیکن وہ پھر آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو چست کرنا ہے، پھر تھوڑا سا ڈھیلے پڑیں گے، پھر چست کریں۔ یہ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے آپ کے نفس کے ساتھ۔ نفس جو ہے نا ہمیں یہ لے کر جاتا ہے برائی کی طرف، تو ہمارا دل ہماری فطرت ہمیں کہتی ہے اچھائی کی طرف۔ وہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ جنگ ہے۔ جنگ شروع ہے تو جنگ میں شکست نہیں کھانی۔ وہ شخص بہت ہی بیوقوف ہے جو جنگ سے شکست کھا جائے، ہمت ہار جائے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے نفس کو سمجھاتے رہنا، اور ایک وقت آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہ نفس ہار جاتا ہے، نفس پھر نفس کو برائی میں مزہ نہیں رہتا۔
پھر نفس کو غلط باتوں میں مزہ نہیں رہتا، پھر نفس جو ہے وہ ایسی چیزوں میں نہیں جاتا جو غلط ہوتا ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس میں نفس کو سکون نہیں ہوتا، پھر وہ مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر دنیا کے کاموں میں کم داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سپیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو معاشرتی علائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا عزیز طلبہ، ابھی سے جو عادتیں آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے نا، وہی عادتیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور ساری موجیں ہیں، پھر اچھا بندہ سب کو اچھا لگتا ہے، اپنے آپ کو اچھا کر لگے گا، معاشرے کو بھی اچھا لگے گا، اللہ کو بھی اچھا لگے گا، تو اس کا رہنا جو ہے نا معاشرے کے لیے ایک اچھا گمان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھا بندہ ہے، اس سے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس کے سے ہمیں فائدہ ہے۔ یقین کریں ایک گھر بھی گلی محلے میں غلط آ جائے نا، ساری گلی اس سے تنگ آ جاتی ہے، ساری گلی اس کے لیے دعائیں کرتی کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ کتنے گندے لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں جو ہے نا ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، اونچی اونچی بولتے ہیں۔ تو اس طرح نیک نامی لینی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں۔ آپ کو پتہ ہے جو انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے دوست احباب ہمسائے تعلق والے جو ریمارکس دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ اس فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اچھی ریمارکس دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے میں لے آتا ہے، اگر کہتے ہیں یہ برا ہے، غلط ہے، یہ تنگ کرتا رہا ہے، فلاں کرتا رہا ہے، تو اس کو اسی حساب سے پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنا وجود جو ہے دوسروں کے لیے مثبت بنائیں، دوسرے کے لیے بینیفیشل بنائیں، دوسرے آپ کو دیکھ کر مسکرائیں کہ یہ اچھا آ گیا، یہ نہ ہو کہ محسوس کریں یہ جو ہے نا گالی کرنے والا بچہ ہے، یہ جھوٹ بولنے والا بچہ ہے، یہ 2 نمبر باتیں کرنے والا بچہ ہے، اس سے اپنے بچے کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ والدین کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو، تو کتنی بری بات ہے کہ ہمارے بارے میں کہے کوئی کہ اس سے بچو۔ تو یہ اچھائی جو ہے نا، اچھائی یہ ہمیشہ فائدے میں جاتی ہے، برائی ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے، اور شیطان جو ہے یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ برا بن جائے، یہ برا بن جائے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں برا ہے شیطان۔ اب وہ اس مشن میں ہے کہ میں برا بن گیا ہوں، میں انسان کو برا بنا کے چھوڑوں گا۔ اس نے یہ قسمیں کھا کر باتیں کی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے نا انسان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ لگا ہوا پیچھے، ہم بھی اس کی بات مان کے شیطانی کاموں میں الجھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہو رہے، اور نہ ہم سکہ مسلمان ہیں نہ ہی ہم دنیا دار ہیں، ایسے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور معاشرتی برائیوں سے ہمیں بچائے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے دعا کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دعائیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پکڑ کے ہمیں لے کر جانا ہے، دعائیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دلی طور پر کوشش کریں۔ اب سب کو اذان کی آواز آتی کہ نہیں آتی؟ اب ہم کہیں یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، آواز سن کر ہم جائیں نا تو نمازی کیسے بن جائیں گے؟ اب جھوٹ بولنا غلط ہے، ہم کہیں یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، جھوٹ کو ہم جاری رکھیں تو کیسے بچ جائیں گے؟ تو اس لیے برائی سے بچنے کے لیے دعا کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس چیز سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہوگا نا؟ اب یہ جو داتیں ہوتی ہیں نا، داتیں، اس کو پگھلا کے اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح کی شکل چاہیں بنا لیتے ہیں نا دھات سے، تو اسی طرح انسان بھی ایک دھات ہے۔ آپ کی یہ جو عمریں گزر رہی ہیں نا، اس دھات نما ہیں، آپ اس کو اچھائی کے سانچے میں ڈالیں گے تو اچھے بن جائیں گے، برائی کے سانچے میں ڈالیں گے تو برے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے سر پہ ہے کہ آپ نے خود ہی اس میں ڈلنا ہے، کس طرح کی آپ شکل بناتے ہیں۔ شیطانی راہوں کی شکل بنائیں گے تو شیطان بن جائیں گے، اگر رحمانی راہوں کی شکل بنائیں گے تو رحمان والے بن جائیں گے۔ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور اسی کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ دین جو ہے اس نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا ہے،
ہر چیز ہمیں بتا دیے گا نہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری چیزیں ہمارے پاس آئے گا نہیں بتائیں، تو پھر بھی ہم ناکام ہوں گے تو یہ ہمارا قصور ہے نا۔ ساری کتابیں موجود ہوں، کام ہو رہا ہو، پھر ہم فیل ہو جائیں تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ قرآن موجود ہے، سیرت طیبہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہم فیل ہو جائیں گے تو ہمارا قصور ہوگا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی۔ اچھا بنانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے جی بڑا کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ اسی طرح رہیں گے جس طرح ہیں، مر نہیں جاتے آپ اچھا بناتے۔ اچھا بنانے سے بندہ